کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی اے اللہ اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت نازل فرما، مومنین و مومنات اور مسلمان مردوں عورتوں پر رحمت نازل فرما، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی خیر بھلائی سے شکم سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود شریف یہ جنت کے راستے پر چلانے والا ایک بہترین عمل ہے، اور اب بھی میری نیت جنت کے موضوع پر ہی کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہے کہ جنت کے بیان سے جو مدنی پھول ملیں گے، اس کی مدنی مہک سے اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کو معطر کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک مکان تیار کر رکھا ہے جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے، اور ہم نیک اعمال کر کے اس کی رحمت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو جنت کی کچھ جھلکیاں بیان کر دوں، ہمارے اندر جنت کی طرف بڑھنے کا، جنت پانے کا جذبہ، ذوق اور شوق پیدا ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جو غموں دکھوں میں گھری ہوئی یہ زندگی ہے، پریشانیوں میں گھری ہوئی زندگی ہے، تقریباً سبھی دکھی ہیں۔ اچھا، آپ کو دکھ نہیں ہے، آپ کے بچوں کی امی بیمار ہوگی، وہ بھی صحیح ہے، بچہ بیمار ہوگا، وہ بھی صحیح ہے، ماں بیمار ہوگی، والد صاحب بیمار ہوں گے، کاروبار میں مسئلہ ہوگا، گھاک نہیں آ رہا ہوگا، تنگی ہوگی، قرضہ چڑھ گیا ہوگا، پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ملا ہوا ہے، چھین جانے کا خوف ہوگا، ڈاکوؤں کا خوف ہوگا، چوروں کا خوف ہوگا، لٹیروں کا خوف ہوگا، اب تو بتہ خوروں کا خوف ہے، پرچیاں آ جائیں گی، اغوا برائے تاوان والوں کا خوف ہے، اغوا کر لیا جائے گا، پیسے مانگ لیے جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ خوف خوف ڈر، خوف خوف ڈر، خوف، غم دکھ پریشانیوں میں گھرا ہوا یہ انسان پھر بھی دل لگا کر بیٹھا اس دنیا میں، حالانکہ کہتے کہ مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ تو آئیں کچھ جنت کی جھلکیاں سنتے ہیں تاکہ ہمارا دل جنت کی طرف بڑھے، اس کی نعمتوں کی طرف بڑھے، اور دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، یار جنت کی طرف چلنا چاہیے۔
جنت کی طرف جانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کی عظمت کے بھی کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے جنت کی۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ جنت کی کوئی چیز، ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے۔ اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کورا یعنی چابک درہ رکھ سکیں، دنیا مافیہ یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی کورا کتنی سی جگہ گھیرتا ہے، درہ کتنی سی جگہ گھیرے گا، یعنی جنت کی اتنی سی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نا ان سب سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی در و دیوار دیکھ کر سنیے، پہلے توجہ سے سنیے یار۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گاروں سے بنی ہیں۔ کیسی جنت کی دیواریں ہوں گی، ذرا سوچا ہے آپ نے؟ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی دیواریں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ تو جنت کی دیواریں سونے چاندی کی ہو گیا، جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ کیسا سسٹم ہوگا؟ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا اس پرندے کا گوشت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب یا شراب طہور پاکیزہ شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کی خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ اب بھائی کہاں ایسا سسٹم کبھی دیکھا ہے؟ کہاں سے دیکھیں گے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ، جنت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ جتنی پیاس ہے اتنا ہی پانی ملے، اتنی چیز ہوگی، جتنا بس نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدا بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ یہاں جو شرابیوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو دیکھتے ہی ہیں لوگ، برا حال ہے شرابیوں کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو شرابی کے عادی ہیں، دعا کریں کہ یہاں جو شرابیوں کے عادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شراب کی اس نحوست سے نجات عطا فرمائے۔ یہ برائیوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے، گندی شے ہے، تمیز اٹھا دیتی ہے یہ بڑے چھوٹوں کی، بہت گندی شے ہے، عزت نہیں ہے سب کی، نہ کوئی قریب بٹھاتا ہے، نہ کوئی گھر بلاتا ہے،
آپ کی اس سے کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند کرتا، اب شادی کے بعد پتا چلے شرابی تھا تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی طور پر شرابی وغیرہ سے اس طرح کے کوئی شادی بیاہ یا کوئی اس کو گھر میں بھی نہیں آنے دیتا۔ اس سے کوئی دوستی کر لے آپ کا بیٹا تو آپ کو ڈر لگ جاتا ہے یا شرابی سے میرا بیٹا دوستی کر بیٹھا ہے۔ تو یوں ان تمام چیزوں پر غور کریں تو شرابی کی آخرت تو برباد وہ اپنی ہاتھوں سے کر ہی رہا ہے، سامنے کے لیے جو وعیدات ہیں، تو توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ جو دنیا میں جو اس کی تباہی ہے، دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہے، یعنی اب تک شرابی کو کوئی اچھا نہیں کہتا۔ نماز قضا کرنا یقیناً عظیم گناہ ہے، زبردست گناہ ہے، زبردست عذاب ہے اس کے اوپر نماز قضا کرنے پر۔ لیکن بدقسمتی ہماری ماحول کی بدقسمتی ہے کہ بے نمازی کو کوئی کچھ برا سمجھتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اب بھی شرابی اور جواری کو برا سمجھا جاتا ہے، اس طرح کے نشے کے عادیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے معاشرے میں۔ یعنی اگر شرابی بے روزگار ہو جاتا ہے نا، تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کی کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ابھی شراب میں اڑا دے گا، ابھی جوئے میں اڑا دے گا، ابھی عیاشی میں اڑا دے گا۔ لوگ ڈرتے اس کی مدد کرتے ہوئے، مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی نحوست ہے۔ وہ واقعی پریشان ہوتا ہے کیونکہ شرابی محنت نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کر سکتا، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اعصاب کام نہیں کرتے، بدن ساتھ نہیں دیتا، اس کا مطلب اندرونی بیرونی نظام بڑا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، غصہ بار بار آ جاتا ہے، چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی ایک وجہ نفرت بھی ہے نا، کہ لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ شراب کی نحوست ہے۔ خود ایک مسلمان بطور ایک مسلمان اپنی جگہ پر وہ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن اس نے اپنی ایسی ایک عادت پالی ہوئی ہے۔ شرابی بھی غور کرے، بدتمیز آدمی ہوتا ہے تو شرابی کیوں سے نفرت کرتا ہے بھائی؟ تو بدتمیزی بھی ایک بری عادت ہے نا، بدتمیزی ایک بد اخلاقی ایک بری عادت ہے۔ اگر بدکار ہے، بدکاریاں کرتا ہے تو اس سے بھی شرابی تو نفرت کرتا ہے۔ تو شرابی یہ سوچے کہ میں مطلب اس کی عادت بری ہے، تو اس طرح شرابی کی بھی عادت بری ہے کہ لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، یہ نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ہمیں تو جنت کی شراب پینی ہے، پاکیزہ شراب پینی ہے، مہر بند والے پیالوں سے پینا ہے، ان برتنوں سے پینا ہے۔ ہمیں تو آقا کے دستے مبارک سے کوثر کے جام بھر بھر کر پینے ہیں۔ شراب سے توبہ کر لیجئے، سخت عذاب سخت عذاب سخت عذاب ہے، یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں داؤ پہ لگا رہا ہے اور جنت کی تیاری کرتے ہیں۔ توبہ کر لیجئے۔ اگر کوئی شرابی ہے اس وقت مدنی چینل پر، میری مدنی التجا ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ کے حضور معافی مانگ لیجئے۔ میرا موضوع نہیں تھا، یہ بات چلی تو میں عرض کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم قبول کرنے والے بن جائیں۔ توبہ کر لی ہوگی ہو سکتا ہے ان میں بعضوں نے، اگر ہیں تو میں حسن ظن رکھنے میں کیا جاتا ہے میرا۔ اب میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں۔ وہ دوست جو آپ کو شراب کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہاں شراب کے مواقع ہوتے ہیں، وہ ماحول، وہ ایریاز، وہ علاقے جہاں شراب آپ کو دستیاب ہو جاتی ہے، آپ کہیں میں نہیں پیوں گا، سامنے پیالہ آئے گا نہیں رہ سکے تو، جیسے سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، ایک عادت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، سگریٹ کی عادت کی وجہ سے میں سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، نہیں چھٹتی، وہ ذہن بنا لیتا ہوگا سگریٹ پینے کے بعد کہ نہیں چھٹے گی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا ایسا مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے تمباکو کا، اللہ بہتر جانتا ہے شراب کا کیا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس سے اللہ ہمیشہ محفوظ ہی رکھے ہم سب کو، کبھی مطلب یہ چیزیں ہمارے منہ پر لگے ہی نہ، اللہ کرم کرے اور ہمارے منہ پر کبھی یہ لگے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آل اولاد کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے،
ہم سب کی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بالخصوص حفاظت فرمائے. آمین کہہ دیجئے, آمین کہہ دیجئے, ہاں کہہ دیجئے. ماں باپ بھی آمین کہتے ہیں, سب آمین کہتے ہیں کہ یہ بری عادتیں, بری خصلتیں ہم میں سے, ہماری اولاد, آل اولاد میں, سب میں سے نکل جائیں, ہم سب نیک بن جائیں. تو یوں مطلب کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, تو ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو شرابی ہیں, ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو جواری ہیں, ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو بدکاریاں کرتے ہیں, جو ادھر ادھر تفریحاں کرتے ہیں, بے باک ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں, جن کو خدا سے ایسا ڈر نہیں ہوتا. وہ آپ کو دوبارہ انوالو کر دیں گے اس میں. ابھی وہ آپ کے ساتھ نہیں, آپ تو چینل پر گھر میں بیٹھے ہوئے, سن رہے ہیں آپ, ہو سکتا ابھی آپ کا مائنڈ بن رہا ہو, لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہونے کے بعد نکل جائیں گے کہیں, گھر والوں کو بولے گا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کہیں گلیوں میں گھوم پھر رہے ہوگے, ادھر ادھر نکل جائیں گے آپ, اور پھر ان بری دوستوں میں, بری صحبت میں بیٹھ کر پھر وہی مطلب بھول جائیں گے. پھر آپ کہیں گے یار چلو یار آج کر لیتے ہیں, یار چلو آج تمہاری بات مان لیتا ہوں, کل سے وہ مولانا جو سمجھانے آتا ہے نا مدنی چینل والا, کل سے اس کی بات مان لوں گا. پھر کل کس نے دیکھی ہے؟ آج ابھی اسی وقت کر لیجیے, میں امید کروں. لیکن بری صحبت چھوڑنی پڑے گی, برے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا, انشاءاللہ استقامت نصیب ہو جائے گی. اور جنت کی تیاری کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح جنت کے مزے کیسے ہیں یار, ہائے 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 ہائے, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. وہاں نجاست, گندگی, تھوک, پیشاب, رینٹ, کان کا میل, بدن کا میل وغیرہ وہاں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ایک خوشبودار فرد بخش ڈکار آئے گی, اور خوشبودار فرد بخش پسینہ نکلے گا, سب کھانا ہضم ہو جائے گا, اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح, تکبیر با قصد یعنی ارادتن, اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کی جاری رہے گی. آئے آئے آئے, جنت جنت ہے, جائیں گے انشاءاللہ جنت. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا, اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ابھی کھانا کھایا آپ نے؟ آگے سنیے, ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا. اور وہ مزے معنن یعنی ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے, ایک کا احساس دوسرے کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہوگا. اب سوچی تو صحیح کیسی کھانے کی ترکیب ہوگی کہ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ آئے گی. اب جیسے کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ٹھاک بھوک تھی نا, اور ابھی آپ نے ہو سکتا ہے کوئی, اب میں ڈشوں کے کیا نام لوں, کھایا ہوگا آپ نے, اب اگر پیٹ بھر گیا ہوگا, کیا کھاتے کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے نا ہمارا, تو اب بہترین سے بہترین ڈش لا کے بھی رکھ دی جائے نا, دل نہیں کرتا. اب غور کیجئے, جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. پھر ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز. اور یہ ہمارے مکس آئس کریم میں بنتی ہے, آدھی یہ آدھی یہ آدھی یہ آدھی یہ, تو 3 ذائقے اور 2 ذائقے 3 ذائقے, اس میں بھی کیا ذائقہ ہوتا ہے, سب مکس ہو جاتا ہے. ایسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ تو پتہ نہیں کیا مزے ہوں گے. آئے ہائے, ہے نا, ہے جنت, آئے ہائے, جلیں گے جنت انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد جنت, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. لگا دے یار نعرہ. ہاں ناظرین, آپ گھر میں بیٹھ کے نعرہ لگا دیں, بچے نعرہ لگائیں گے, میرے مدنی منع نعرہ لگائیں گے, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, کیونکہ یا رسول اللہ کے
نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اگر آپ نعرے لگا چکے ہو تو میں آگے بڑھوں، ٹھیک ہے، چلتے بڑھتے ہیں۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھے ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، یعنی داڑھی نہیں، ریش داڑھی، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ کتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے، ایک تصور دیا گیا ہے، غور کیجئے جنت پہ کیسے رہیں گے۔ آگے سنیں گے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جس سے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم ہی نہ ہوئی ہوگی، یہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے۔ یار وہ تو غم نہیں ہوتا کہ یار اس کا یہ نہیں، میرا یہ، اس کا اتنا اچھا، میرا یوں۔ غم ہے نا، دکھ ہے نا۔ جنت میں نہیں ہے یہ غم دکھ۔ جنت میں غم نہیں ہے، ہائے ہائے۔ چلے جنت کی تیاری کرتے، گناہ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ جنت دے دے گا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ کتنا کرم ہوگا۔ ایک کاش غیبتوں گناہوں سے بھری باتوں سے بچ کر، گناہوں بھرے اعمال، گناہوں بھری حرکتوں سے بچ جائیں، اور یہ بچتے ہوئے خود کو جنت کا حقدار بنائیں۔ تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، زبان پر لائیے اور جنت کی حوریں پائیے۔ ایک بزرگ نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک بار دعا کی، یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی، یکدم محراب شک ہوئی، اور اس میں سے حسین و جمیل حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں، اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والی ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کا مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟
جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یاد ہو گیا ہوگا، صبح و شام پڑھ لیں۔ کتنی پیاری فضیلت اور کتنی پیاری بہار ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا۔ یہ بھی دیکھیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے نا۔ طرح ایک اور سنیے، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ غیبت کرنے سے ہم جنت سے بہت دور ہو جائیں گے، غیبتوں میں جنت سے بہت دور لے جائیں گے۔ آپس کی جو پیٹھ پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں، غیبت سے بچیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اللہ کی رحمت سے۔ چگلی سے بچیں، برائے نہ کریں، اچھا ہی ہے، اچھی بات کرنی کریں ورنہ چپ رہیں۔ جو اللہ عز و جل و قیامت پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات کرتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے۔ من سماتا نجات، جو چپ رہا اس سے نجات پائی۔ ایک چپ سو سکھ۔ تو کاش ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے پہلے کچھ کال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آج یہ عمران صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مطلب بہت خیالات آتے ہیں اور بس عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ برے خیالات جو نماز میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ لیا کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ اس سے بچت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا لبیک۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں بھی ساتھ ملا لیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ ملا لیں۔ یہ دو عیسائی بھائی ہیں، یہ کالج کے ہیں، یہ بھی شاید پتہ نہیں کالج کے ہیں دونوں۔ یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں ملایا آپ سے۔ اچھا، ہاتھ ملایا اور 63 دن کے لیے دونوں تربیتی کورس فرمائیں گے۔ ہاتھ ملانے پر ماشاء یہ اللہ اللہ، بہتر جانے، اللہ کے لیے کرنا ہے سر۔ بے شک بے شک۔ پھر یہ بولتے ہیں میں نے اس دن آنکھیں بند رکھی تھی، عیدی بانٹ رہے تھے، جو آنکھیں بند کریں گے اس کو دوں گا، تو مجھے نہیں ملی تھی۔ یہ سعادت مند عیسائی بھائی معلوم ہوتے، ان کو عیدی بھی پیش اچھا، کر عیدی بھی مل رہی ہے، واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ۔ کال سنائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند مکی ہند انڈیا سے میں بول رہا ہوں، اور نگران شورا کا مجھے یہ سلسلہ بے حد پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نگران شورا کے بارگاہ میں میرے ماں باپ اور ساری امت کی مسلمان کے لیے دعا کی مغفرت کرے، اور دعوت اسلامی کے استقامت کے لیے میری دعا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، میرے والدین، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں ظفر اقبال راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔
سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی نیتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس عمل کے دوران اگر کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو ایسے وساوس کا اس عمل کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ایسے وسوسوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک اور سوال عرض کرتا ہوں کہ کسی محفل میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور کیفیت بنے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا ایسے آنسوؤں کو چھپانے کا کوئی عمل کرنا چاہیے یا ان کو ایسے ہی جاری رہنے دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جب انسان نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات لاتا ہے، حب جاہ لانے کی کوشش کرتا ہے، ریاکاری لانے کی کوشش کرتا ہے، غرور و تکبر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور نیک اعمال ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں، یعنی اس کو ہمارے یوں مثال دیکھیے، جب اگر ناک پر مکھی بیٹھے تو آدمی مکھی اڑاتا ہے، ناک نہیں کاٹ دیتا۔ تو اگر ایسے ہوتا ہے بعض عموماً کہ اس طرح کے مواقع پر عجیب و غریب قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں اور دل بیٹھ سا بھی جاتا ہے، تو نیکی و پرہیزگاری کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور ان کو ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیں نا کہ شیطان جیسے کہتے ہیں چور وہیں چوری کرنے آتا ہے جہاں مال ہو، شیطان وہیں ڈاکہ مارنے آتا ہے جہاں ایمان جیسی دولت ہو۔ پہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی کوششیں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ کسی طرح اس کا ایمان کمزور کر دوں اور اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اسی طرح اگر کوئی رقت قلبی پیدا ہو، دیکھیں یہ سب قلبی کیفیت پر منحصر ہے۔ اگر ریاکاری آ رہی ہے، حب جاہ ہے، تو اب بچنے کی کوشش کرے۔ اور بعض اوقات بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں، کلام ایسا ہوتا ہے، انداز ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پھر روتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اپنے دل میں وسوسے نہ آنے دیں، اپنے دل میں اس طرح کے خیالات نہ آنے دیں، بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ وہ قبول کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت سے ہی قبول کرے گا، اپنے فضل سے ہی قبول کرے گا۔ تو رقت قلبی اگر آنسوؤں کے ذریعے نکلتی ہے اور کوئی معنی شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی فتنے کا ایسا خوف نہیں ہے، نکل لیتے۔ بابا اسلامی بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کال چلائے گا ذرا باپا کو، ابھی مجھے سنائی گئی تھی۔ حضور، میں ظفر اقبال راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی نیتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس عمل کے دوران اگر کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو ایسے وساوس کا اس عمل کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ایسے وسوسوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک اور سوال عرض کرتا ہوں کہ کسی محفل میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور کیفیت بنے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا ایسے آنسوؤں کو چھپانے کا کوئی عمل کرنا چاہیے یا ان کو ایسے ہی جاری رہنے دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو سوالات کیے، وسوسے نیتوں میں بھی آتے ہیں اور نیتوں کے بعد جب وہ عمل کرتے ہیں تب بھی آتے ہیں، نماز سے پہلے بھی آتے ہیں، نماز کے بعد بھی آتے ہیں، وضو میں بھی آتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں وسوسے۔ تو ان کو دفع کرنے کے لیے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی ایک علاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یا 3 مرتبہ الٹے ہاتھ لیفٹ سائیڈ لیفٹ شولڈر کی طرف تھتکار دیں، مطلب تھوک نہ نکلے، اس طرح کریں گے نا تو یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ تھوک شیطان کے منہ پہ بڑھتا ہے، ذلیل ہو کے بھاگتا ہے۔ تو یہ تھتکارنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں، مزید اس پر چوٹ لگے گی۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، تو وسوسے اور ان کا علاج مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں، پڑھیں انشاءاللہ،
बड़ा नफ़ा होगा सबके लिए, हाजरीन नाजरीन के लिए मुफीद नहीं मुफीद तरीन रिसाला ही है। तो वसवसे सभी को आते हैं आमतौर पर। दूसरा सवाल, रोता हो और आंसू निकले तो इसको छुपाए या बहने दे? इसमें अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक है कि अब आंसू निकल रहे तो रियाकारी में पड़ रहा है तो इन आंसू को फौरन पूछ दे। लेकिन पूछने में भी ऐसा है कि रियाकारी से हमले होते हैं कि आदमी की तवज्जो नहीं होती पूछने से पहले, जब पूछता तो तवज्जो जाती है हाँ ये रो भी रहा है। तो यूँ बचत की सूरत दोनों तरह नहीं है। अब बहने दे तो इसमें भी अगर उसके जहन में रिया नहीं है तो कोई मना नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस तरह रोना साबित है कि वो आपके आंसू बह रहे थे और ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे थे, ये दाढ़ी मुबारक भीग जाती। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह भी साबित है कि ज़मीन में गिर रहे थे आंसू। और भी बहुत सारे बुज़ुर्गों से साबित है कि इनके आंसू बहते थे और वो हर बार पूछते नहीं थे, जाने देते थे। तो ये कि ये वो मुखलिसीन थे कि इनके पास रिया का क्या कम। हम जैसों को खूब गौर करना चाहिए कि हम कहीं रिया की वजह से तो नहीं, कि रिया ये कि लोगों के दिल में मकाम बने कि बड़ा आशिक रसूल है या बड़ा खाइफ खुदा है, कि अल्लाह के डर से इतना रोता है तो यूँ मेरी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा होगी, ये नीयत है तो रियाकारी है। या मुझे कोई मतलब कुछ तोहफा ताइफ दे देंगे मुझे रोता देखकर, या कोई भी इबादत ऐसी हो, इबादत हो, वो रोना इबादत का हो। वैसे आदमी मौत मैयत पर रोता है तो ये इबादत नहीं है ये रोना। इसी तरह कोई नुकसान हो गया तो रोता है, मुसीबत आ गई तो रोता है, कोई बात औकात ये कि जालिम पकड़ लेता है तो रोता है। तो इस तरह मतलब कि हर रोना इबादत नहीं है। इश्क़ रसूल में रोना इस नीयत से हो, सरकार की मोहब्बत में, तो ये रोना इबादत। अल्लाह के खौफ से रोए तो इबादत, दुआ में रोए तो इबादत, नमाज में रोए तो इबादत, तिलावत में रोए तो इबादत, नात शरीफ सुनकर रोए तो इबादत। तो जैसा रोना, तो अब रिया की वजह से अमल तर्क ना करे, बल्कि ये तरगीबात मौजूद है रोने की, तो कई तरगीबात है। रोना ना है तो रोने से सूरत ही बना ले कि अच्छों की नकल भी अच्छी है, ये भी तरगीब है कि रोना ना है तो कोशिश करे रोने की। यहाँ तक बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर रोना फिर भी नहीं आता है तो इस बात पर रोए कि रोना क्यों नहीं आता अल्लाह की याद में। तो यूँ रोना कोई वो नहीं है मना लोगों के सामने, अपनी नीयत पर गौर करे कि ये रो क्यों रहा है, और किसी पर हमें बदगुमानी करनी भी नहीं चाहिए। एक मकतूब मुझे मिला था, बड़ा दिलचस्प था वो, उसके विचारों की मालूमात की कमी की वजह से, कि ये मदनी चैनल पर कैमरे के सामने मुंह करके रोना जो है आप लोगों का ये रिया है, रियाकारी है। उसने बेचारी ने, खातून थी, फतवा ही लिख दिया था कि रियाकारी है। अब ये बेचारी को पता नहीं होगा कि कैमरे की तरफ मुंह नहीं किया जाता, रोने वाले के मुंह की तरफ कैमरा उसको जूम कर देता है। वो कमाल कैमरे का होता है। रोने वाला बेचारा नॉर्मल बैठा हुआ रो रहा है, और कैमरे वाले ये शिकारी फिरते रहते हैं, जहाँ जिसको रोता देगा उसके बाद पहुँच जाते हैं, या वैसे उसके रुक करके उसको कोई बटन दबाते हैं, जूम कर देते हैं। रोने वाले को पता भी नहीं होता कि इसका चेहरा जो है अब ये पूरे स्क्रीन को घेर चुका है। बाद वक़्त पता चल भी जाता होगा, बाद वक़्त नहीं भी चलता होगा। तो यूँ किसी पर नऊज़ु बिल्लाह किसी के दिल पर हुक्म नहीं लगाना चाहिए कि ये रियाकारी कर रहा है, क्योंकि रिया का ताल्लुक दिल से है और दिल के हाल हमको नहीं पता। तो इसलिए हमको हुस्न ज़न रखना चाहिए। बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा है कि किसी को रोता देखो तो तुम भी रो पड़ो, रोने लगो, तुम्हारा फायदा इसी में। अब खामखा उसके ऊपर बदगुमानियाँ करना। एक शख्स को रोता देखा तो दिल में ये गुमान किया कि ये दिखाने के लिए रो रहा है, रियाकारी कर रहा है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि 1 साल से मैं फिर अपनी इस बदगुमानी के बाइस तहज्जुद से महरूम रहा। तो इसलिए जो कि किसी पर बदगुमानी, इसका मतलब ये कि नेकियों से दूर करती है, ये भी इम्कान है। तो इसलिए हम ही मुखलिस है, ये दिखावा कर रहा है, ये रियाकार है, ये तकब्बुर है। मैंने कहा हम अच्छे हैं बस। अल्लाह के बंदो, जब एक उंगली दूसरी तरफ उठाते हो, ये क्यों नहीं देखते कि 3 उंगलियां आपकी तरफ है, कि अपने को देख तू कैसा है।
چاہیے یہ کہ ہم اپنے عیبوں کی ٹٹول میں مشغول رہیں، کسی کے عیبوں کی چھان بین میں نہ پڑیں، کہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹوہمے نہ پڑھو، جاسوسی میں مت پڑھو۔ یہ یہاں جاسوسی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے گناہ کی تلاش کرنا۔ صلو علی الحبیب۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین